السلام علیکم۔ آج میں آپ لوگ کے ساتھ ایک میڈیکل ایمرجنسی کا ایک کیس شیئر کرنے جا رہا ہوں، وہ بھی ڈاکٹر حضرات اور مریض دونوں کے لیے ہے۔ آج میرے پاس ایک مریض آیا، وہ یہ کمپلین کر رہا تھا کہ ڈاکٹر صاحب میرے دائیں سائڈ کے نیچے والے آخری دانت میں شدید درد ہے، اس کو نکال دے۔ میں نے اس پیشنٹ کو ایگزامن کیا، کلینکل ہسٹری لی ان سے، ساری چیزیں نوٹ کی۔ یہ جو مریض تھا بیسیکلی آخری دانت میں جو ہے نا مسئلہ تھا، پھر اس کی وجہ سے انفیکشن انہیں سوجن ہو گئی تھی، پھر وہ چہرے پہ اسپریڈ ہو گئی تھی، ساتھ ساتھ گلے میں بھی تھی، حتیٰ کہ سینے تک یہ جو ہے نا سوجن پھیل گئی تھی۔ اور اس نے یہ بھی کہا کہ مجھے جو ہے نا سانس کا مسئلہ ہے، سانس میں مجھے ڈیفیکلٹی ہے، سانس میں پراپر نہیں لے سکتا ہوں۔ نہ میں نے 2 دنوں سے کچھ کھایا ہے، اس کا مطلب ہے اس کو نگلنے کا مسئلہ بھی تھا، ڈیفیکلٹی ان سویلوئنگ تھا، بخار بھی تھا ساتھ اس کو، اور وہ پراپر منہ نہیں کھول سکتا تھا۔ عام طور پر بندہ تقریباً 4 mm تک بندہ منہ کھول سکتا ہے، لیکن اس کا جو تھا تقریباً مشکل سے 1.5 to 2 mm تک، اسے کم تھا، تقریباً اتنا تھا، منہ اوپننگ لمیٹڈ تھا۔ اس کے علاوہ یہ جو شدید درد تھا اس دانت کے ارد گرد جو ہے نا پورے فیس پہ، اس وجہ سے اس نے کہا کہ مجھے درد ہو رہا ہے۔ تو ایسے کیس جو ہوتے ہیں یہ بیسیکلی سنگل سیٹ اپ کے انڈر نہیں مینیج کی جا سکتی، یہ ہاسپٹل میں مینیج ہو سکتا ہے، اور جو ہے نا یہ اکثر آخری یعنی عقل درد جس کو ہم کہتے ہیں، اس وجہ سے یہ سارا مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے۔ اور اس نے کہا کہ میں نے تقریباً 2 دنوں سے پراپر کوئی چیز نہیں کھا سکتا ہوں، اور اس نے یہ بھی کہا کہ میں نے اینٹی بایوٹک کے انجیکشن بھی کسی فارمیسی والی سے لگائے۔ کہنے کا مقصد ہے کہ ایسے جب کیسز ہوتے تو یہ جو ہے نا پراپر ڈاکٹر سے چیک اپ کرائے، اور یہ ضرور کسی بڑے اسپتال میں جو ہے نا چیک اپ کرائے ایسے کیسز کو۔ اب ایسے کیسز جو ہوتے ہیں اس کی کلینکل فیچر جو میں نے آپ لوگوں کو بتائی، یا سائن سمٹم اس مریض کے تھے جو تھے، اس کو کیسے مینیج کیا جا سکتا ہے، اس کی ڈائگنوز کیا ہے، اور جو ہے نا اس کی وجہ سے کیا مسئلے ہو سکتے، کمپلیکیشن کیا ہے، یعنی مطلب اگر اس کو ٹریٹ نہ کیا جائے، ویسے چھوڑا جائے تو اس کی وجہ سے اور مسئلے کیا ہو سکتے ہیں، وہ میں بعد میں آپ لوگ کے ساتھ ڈسکس کرنے جا رہا ہوں۔ یہ جو مریض تھا یہ ڈائبیٹک بھی ساتھ تھا۔ میں آپ لوگ کے ساتھ اس کی جو ہے نا کلینکل پکچر اب شیئر کرنے جا رہا ہوں، اس میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس چیز کو۔ اب اس کی ایک کلینکل پکچر ہے ہمارے پاس۔ اس کی جو مسئلہ تھا وہ آخری جو ہے نا یہاں پر تھرڈ مولر کی وجہ سے مسئلہ بن گیا تھا، اور وہ جو ہے نا پھر اس وجہ سے انفیکشن ہو گیا تھا، سوجن ہو گیا تھا، پھر یہ انفیکشن سارا یہاں سے پھیل گیا تھا، یہ جو ہے نا یہ نیک تک انفیکشن آ گیا، یہ آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں، یہ سوجن جو ہے نا گلے میں بھی تھا، ساتھ ساتھ یہ جو انفیکشن تھا یہ جو ہے نا چیسٹ یعنی سینے تک آ گئی تھی، یہ انفیکشن یہاں تک۔ تو آپ اس پکچر میں بھی کلینکلی بھی دیکھ سکتے ہیں کہ انفیکشن جو ہے نا یہ تھرڈ مولر کی وجہ سے یہ پھیل گیا تھا۔ اچھا، اس ایک اور پکچر بھی ہے میرے پاس، اس میں آپ اس کی جو ہے نا موتھ اوپننگ دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں موتھ اوپننگ اگر دیکھا جائے تو بہت کم ہے، ویسے نارملی تقریباً یہ تو پکچر میں ویسے بڑا نظر آ رہا ہے، لیکن نارملی تقریباً 4 mm تک ہوتی، اس کی تقریباً 1 to 2 mm بمشکل سے ہو رہا تھا، تو موتھ اوپننگ بھی تھا اس کو، یہ سارے مسئلے اس کے ساتھ تھے۔ اچھا، ایک چیز اور ہے جو کہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے، وہ یہ ہے کہ یہاں پر کچھ سپیسز ہیں، فیس پہ ہو گیا، گلے میں ہو گیا، اور ساتھ ساتھ یہ سینے میں، یہ جو آخری دانت ہوتا ہے اس وجہ سے جب انفیکشن بن جاتا ہے سوجن، تو یہ بہت جلدی ان سپیسز میں پھیل جاتا ہے۔ ایک اور پکچر ہے، میں آپ لوگ کے ساتھ وہ پکچر شیئر کرنے جا رہا ہوں، اس میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ یہ جو نیک میں انفیکشن سپیسز ہے یا فیس پہ وہ کون کون سی ہیں۔ یہ اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ بکل سپیس ہو گیا یعنی فیس پہ ہو گیا، اس کے علاوہ یہ سب مینڈیبولر سپیس ہو گیا، یہ پیرافرنجل سپیس ہو گیا، یہ کروٹڈ سپیس ہو گیا، یہ ہمارے پاس سب لنگول سپیس ہے، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ سب مینٹل سپیس ہے، سب مینٹل یہ چین کے ساتھ ہے، اور یہ جو ہے نیٹریکیل سپیس ہے۔ اس کے علاوہ یہ جو مین چیز تھا اس میں یہ میڈیاسٹائنم سپیس تھا، مطلب یہ یہاں پر سینے میں سپیس ہوتی ہے، یہ میڈیاسٹائنم سپیس، اور اس کی جو انفیکشن تھی وہ یہاں سے لے کر یہ میڈیاسٹائنم تک پھیل گئی تھی، یہاں تک آپ اس دوسرے پکچر میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ یہ جو ہمارے پاس اس پکچر میں نظر آ رہا ہے یہ جگہ، یہ میڈیاسٹائنم سپیس ہے، سینے میں جو ہے نا سپیس ہوتی ہے، اور یہ انفیکشن یہاں سے لے کر یہاں تک میڈیاسٹائنم تک پہنچ گئی تھی، اور یہ گلے میں تھی، تو اس وجہ سے سانس کا مسئلہ تھا، کیونکہ یہاں پر ٹریکیا ہوتے ہیں، سانس کی نالی ہوتی ہے، وہ اس سوجن انفیکشن کی وجہ سے پھر کولیپس ہو سکتی ہے۔ تو اس میں آپ لوگوں نے کلیئر دیکھا کہ اس آخری دانت کی وجہ سے کتنے مسئلے ہو سکتے ہیں۔ اب انویسٹیگیشن کی اگر بات کر لیں تو کون سے ٹیسٹ ہے جو اس کے لیے ضروری ہیں؟ CBC یعنی کمپلیٹ بلڈ کاؤنٹ ٹیسٹ ہو گیا، CT اسکین آف دا نیک ہو گیا،
اس کے علاوہ جو ہے نا او پی جی جس میں پورے سارے دانت آ جاتے، پتہ چل ہی جاتا ہے کہ کس دانت کی وجہ سے مسئلہ بن گیا ہے۔ اور مینجمنٹ کی اگر بات کرے تو سب سے پہلے جو ضروری چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس کی ایئر وے مینٹین کرے، کیونکہ ایسے مریض کو جو ہے نا سانس کا مسئلہ ہوتا ہے تو سب سے پہلے ضروری ہے کہ اس کا جو ہے نا گلے کا مسئلہ ٹھیک کر لے، یعنی سانس کا مسئلہ ٹھیک کر لے۔ تو اس کی ایئر وے مینٹین کرنا، اس کے ساتھ ساتھ آئی وی اینٹی بائیوٹک یعنی ڈرپ کی فارم میں آئی وی اینٹی بائیوٹک وغیرہ اس پیشنٹ کو دینا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا اس کے بعد یہ ساری چیزیں اگر مینیج ہو جائے، یعنی سانس کا مسئلہ ختم ہو جائے، مریض تھوڑا سا اسٹیبل ہو جائے، پھر یہ جس دانت کی وجہ سے مسئلہ بن گیا تھا تو اسی دانت کے ساتھ جو ہے نا انسیژن ڈرینیج دینا تاکہ یہ انفیکشن یا جو پس ہوتا ہے سوجن یہ ختم ہو جائے۔ اور اس کے بعد یہ ساری چیزیں ختم ہو جائے تو اس کے بعد یہ آخری دانت عقل والا دانت اس کو پھر نکالنا، ایکسٹریکٹ کرنا اینڈ پہ۔ جب اگر ہم اس کی کمپلیکیشن یعنی کون کون سے مسائل ہیں، اگر اس کو ویسے چھوڑ دیا جائے تو مسئلے ہو سکتے مستقبل میں اس کی وجہ سے۔ اکثر مریض ایسے ہوتے ہیں کہ اس دانت میں اس کو مسئلہ ہوتا ہے اور ان کو جو ہے نا ویسے چھوڑ دیا جاتا ہے اور اس کو ٹریٹ نہیں کرتے، وہ لوگ پھر یہاں تک آ جاتے کہ سوجن جو ہے نا انفیکشن پورے فیس پہ، حتیٰ کہ یہ سینے تک یہ انفیکشن پھیلی جاتا ہے، پھر ایسے آخری حد تک آ جاتے کہ اس کو مینیج کرنا بھی بعض دفعہ مشکل ہی ہو جاتا ہے۔ تو ایسے سچویشن میں لوڈونگ انجائنا ہو سکتا ہے، یعنی گلے میں جو سپیسز ہے اس میں انفیکشن آ جاتے، پھر اس وجہ سے یہ مسئلہ پیدا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ایئر وے obstruction جیسے کہ آپ لوگوں نے کلینکل پکچر میں دیکھا بھی ہے کہ اس میں جو ہے نا سانس کا مسئلہ تھا اور اس میں گلے میں انفیکشن، تو اس وجہ سے پھر ایئر وے میں جو ہے نا مسئلہ آ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے نا جو سب سے ضروری چیز ہے وہ یہ ہے جیسے کہ اس مریض میں آپ لوگوں نے دیکھا اس کلینکل پکچر میں میڈیاسٹائنم اسپیس میں جب انفیکشن آ جاتا ہے، یعنی سینے میں جو سپیسز ہوتے ہیں، سینے میں جب سوجن یہ انفیکشن پھیل جاتی ہے تو وہاں سے پھر یہ میڈیاسٹائنم اور پھر یہ جو ہے نا سیپسس ہو جاتی ہے۔ اگر آپ لوگوں نے اس کو چھوڑ دیا، ٹریٹ نہ کیا تو یہاں تک سچویشن آ سکتی ہے۔ ہاں آپ کو لگے کہ اس دانت میں مجھے مسئلہ ہو رہا ہے تو ضرور کسی کوالیفائڈ یعنی ڈاکٹر سے اس کی چیک اپ کرائے تاکہ یہ سچویشن یہاں تک نہ پہنچے، کیونکہ ظاہری بات ہے یہ چھوٹا مسئلہ ہوتا ہے، پہلے دانت میں تھوڑا سا سوراخ ہوتا ہے، کیوٹی آ جاتی ہے، پھر اس وجہ سے انفیکشن یہاں تک کہ سینے پھر گلے میں آ جاتی ہے، پھر یہاں سارے اسپیسز انوالو کر کے پھر بندے کو جو ہے نا آخری حد تک لے کے جا سکتے ہیں۔ تو مہربانی کر کے جو بھی ایسا مسئلہ ہو آپ لوگوں کو یا آپ لوگوں کو ہو رہا ہے ایسی چیزوں سے، تو ضرور کسی کوالیفائڈ بندے سے چیک اپ کرائے۔